بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہے ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک حدیث پاک پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، سننے کا شرف حاصل ہوا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی پیاری حدیث ہے تو اپنے تمام ناظرین کے ساتھ، تمام مومنین مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو وہ حدیث ایسے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں میں، انبیاء میں، تمام پیغمبران میں صرف ہمارے نبی پاک کی ذات مبارک ایک ایسی ذات ہے جن کو اللہ پاک نے معراج کروائی۔ معراج جن کو شب میں، رات میں اللہ پاک اپنے آسمانوں پر بظاہر جسم کے ساتھ لے گیا، اور جنت، دوزخ اور ایوری ویئر جو اللہ پاک نے ان کو مقامات دکھانے تھے، جو نشانیاں دکھانی تھی، اللہ پاک قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اور اسے اپنی خاص نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو یعنی کہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے نبی پاک کو معراج ہوئی تو اللہ ہمارے نبی پاک فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس سے مطلب یہ ملتا ہے کہ نماز، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز ایک کنورسیشن ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا جو عربی آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ کو ان کی اردو پتہ ہوگی تو پھر ہی آپ کی معراج ہوگی نا۔ آپ کو پتہ تو ہو کہ بھئی میں بول کیا رہا ہوں، میری اپنے پروردگار کے ساتھ بات کیا ہو رہی ہے۔ ایون کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو اگر اس میں خشوع خضوع یا آپ کے اللہ کے ساتھ بات نہیں ہوتی، آپ کی روح مردہ ہے، سوئی ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، لیکن آپ بظاہر اپنے آپ کو یا دنیا کو دکھانے کے لیے 5 بلکہ چھوڑ کے اگر 6 وقت کے بھی نمازی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے، آپ کو سجدہ کرنے کا ثواب مل جائے، لیکن جو نماز کی حقیقی معراج ہے، جو نماز کا حقیقی مقصد ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ اپنے پروردگار سے بات ہی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے اللہ پاک سے بات کیا کر رہا ہوں، آپ کا دل اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے سجدہ کیا ہے اور آپ اس چیز کو محسوس کرنے سے محروم ہیں کہ میں نے اپنے اللہ پاک کے نیچے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، میرا ذات اللہ پاک کی ذات مبارکہ کی قدموں میں میں نے اپنا سر رکھ دیا ہے۔ قدموں سے مراد یہ ہے کہ بظاہر ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو وجود سے پاک ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سر جھکا دیا ہے اپنے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تو آپ نے نماز پڑھی ہے، یا لیکن اگر آپ نے بظاہر صرف یہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے سجدوں کا، نماز کی پڑھنے کا ثواب دے دے، لیکن آپ نماز کی معراج سے محروم ہے، کیونکہ نماز ہمارے نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کریں گے تو بے حیائی اور برے کام
ان دونوں لفظوں میں تمام دنیا کے ہر کام شامل ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو رکنا ہے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کچھ بھی اس پر عمل نہیں کر رہے تو کچھ فائدہ نہیں، میرے نزدیک کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بہت سے، جیسا کہ آپ مثال کے طور پر کچھ پادری ہیں، پوپ ہیں، پنڈت ہیں، یہود و نصارہ کے جو بندے ہیں، یا ایون کہ مسلمانوں میں بھی کچھ پیر ہیں یا جو بھی ہے، لوگوں کا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کنورسیشن بات کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ اس کا بھی میں ایک حدیث پاک سے آپ کو اشارہ دیتا چلوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہے تو میں اس کی ہر دعا کو سنتا ہوں اور اس کی ہر بات کو سنتا ہوں۔ ایون کہ آپ اگر دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ رات کے کچھ حصے آخری میں اللہ پاک آسمان پر نزول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ ایون کہ اللہ پاک ہر کسی کو متوجہ کرتا ہے، لیکن جو تو اس وقت اٹھے اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پاک کو پا لیتے ہیں۔ لیکن اکثریت جو سوئی رہ جاتی ہے وہ اس شرف سے بھی محروم رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو اس چیز میں شامل کر دیا ہے کہ یار کوئی بیچ میں ہوگا تو پھر ہی ہماری اللہ پاک کے ساتھ بات ہو سکتی ہے یا اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بہت سے مسکنسیپشنز ہیں جو کہ دین کے نام پر دین میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی ہر دعا کو، ہر پکار کو سنتے ہیں۔ تو کون ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ ایون کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تک پہنچنے سے آپ کو روک سکے۔ ہاں، آپ کی لگن سچی ہو، تاکہ آپ کی لگن سچی ہوگی تو پھر ہی آپ اللہ تک پہنچیں گے اور اللہ کی ذات کو پا لیں گے۔ اور اگر آپ ان چکروں میں پڑے رہیں گے کہ کوئی بندہ ملے جو ہمیں اللہ تک لے کر جائے، تو میرے بھائی ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جن پر اللہ کا امر ہوا۔ لیکن یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، اس میں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے۔ تو دو پوائنٹ ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تک ہم ویسے اگر ڈائریکٹ پہنچنا چاہیں گے تو نبی کی اطاعت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نے اپنے نبی پاک کی سیرت کو، ان کے اعمال کو پیروی کرنی ہے، ہمیں اپنے نبی پاک کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کو مانتے ہوئے ہی ہمیں ہر چیز۔ اگر ہم نبی پاک کے بغیر اللہ تک پہنچنے چاہیں گے تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی اللہ پاک ایکسیپٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں تو اللہ پاک کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں بتایا ہے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہمیں ہر معاملے میں، ہر جگہ پر صرف نبی پاک کی اطاعت کرنی ہے، اسی میں اللہ کی اطاعت پوشیدہ ہے، اسی کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں نبی کے بغیر اللہ تک پہنچ جاؤں تو نہیں پہنچ سکتے، نہ آج نہ کل نہ ہی کبھی، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ نبی پاک کو ماننا ہے، نبی پاک کے ذریعے ہی آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن نبی پاک سے ہٹ کر اگر آپ کہیں کہ یہ جو عام لوگ ہیں، جو بھی ایون کہ جو بھی کسی بھی مذہب کے ہیں، ان کی کوئی بھی وقت نہیں ہے۔
بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ یار ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہم اللہ سے روگردانی کیوں کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں کس کام کے لیے آئے تھے اور کس کام کی طرف ہم متوجہ ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری طرف آؤ، تو ہم کن چیزوں کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کے ساتھ یہ چیز بالکل واضح کرتا چلوں کہ کوئی بھی ایسی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں ہے، صرف ہمارے نبی پاک کی ذات پر ہی ہر چیز کا توکل۔ آپ اللہ کے بعد اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کی نقش قدم پر چلنا ہے، کہ نبی کی پیروی کرنی ہے، نبی کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے، لیکن مجھے کچھ ایسا سچ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی قرآن و حدیث کے مسئلے تو بیان ہی نہیں ہو رہے، کوئی نکال کے دکھا ہی نہیں رہا کہ یار یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ سب اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ ان باتوں میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ انہیں قرآن و حدیث کی بات بھی سنا دو تو وہ کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ نہیں جی ہمیں تو یہ ہے، ہمیں تو وہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، اور آپ نماز پڑھیں، وہ اس کا ایک پوائنٹ ہے، نماز کو قائم کریں اور وہ ہر قسم کے دکھاوے سے پاک ہو کر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس قدر سکون آتا ہے، آپ کس قدر مطمئن ہوتے ہیں، اور کس قدر سکون کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں، اور دیکھیں کہ آپ کو آپ کے اللہ سے ملنے کی کتنی چاہت ہو جاتی ہے۔ امید ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید آپ سمجھے ہوں، لیکن اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے دین کی باتوں کو سمجھنے کی۔ برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔